کہ یہ وقت جو چل رہا ہے اس میں ہمارے طلبہ کا بھی یہ سوال ہے کہ ہم کیا کریں اس وقت میں۔ تو مشترک طور پر تو ایک جواب ہے سب کے لیے کہ وقت کو کام میں لگائیں، مطالعے میں لگائیں، درسیات کی تیاری میں لگائیں۔ اگر درسیات کی کتابیں موجود نہ ہوں تو قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعے میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ صرف کریں۔ جو طلبہ بڑی جماعتوں کے ہیں وہ اپنی علم کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے یہ ترکیب کریں کہ چھوٹی جماعتوں کے طلبہ بچے اگر ان کے گاؤں میں، ان کی بستی میں ہوں پڑھنے والے، تو ان کو کوئی کتاب پڑھانا شروع کر دیں۔ یہ ایک عام بات ہے۔ اور باقی اس سے ہٹ کر دو قسم کے طلبہ سے اور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارے وہ فضلاء ہیں جو دورہ حدیث سے اس سال فارغ ہوئے ہیں۔ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلبہ کے سامنے ہر سال کئی آپشن ہوتے ہیں، کئی خیارات ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ دارالعلوم کے تکمیلات کے شعبوں میں داخل ہوتے ہیں یا دیگر مدارس میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ دیگر مدارس میں تکمیل ادب اور افتاء تو عام طور پر پڑھایا جانے لگا ہے، وہاں بڑی تعداد داخل ہو جاتی ہے، دارالعلوم کے فضلاء کی بھی اور ان کے اپنے فضلاء کی بھی۔ اور باقی ان کے علاوہ کچھ تعداد وہ ہوتی ہے، بلکہ بڑی تعداد وہ بھی ہوتی ہے جس کا ارادہ آگے تعلیم جاری رکھنے کا اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہو پاتا، تو ان کو کہیں امامت یا تدریس کی جگہ مل جاتی ہے ان میں سے اکثر کو، اور بعض کسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس سال یہ ہو رہا ہے کہ نہ داخلہ مل رہا ہے اور نہ ہی ملازمت کے آثار ہیں۔ تو ہمارے ایسے طلبہ بڑی حد تک ایسا شبہ ہے کہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان سے یہ کہنا ہے کہ علم کی طلب پر کہیں کوئی پابندی نہیں ہے، اور علم داخلے ہی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اپنا علمی سفر جاری رکھیں، اور اگر آپ نے کوئی فن سیکھنے کا ارادہ کیا تھا اس ارادے کو بدلنے کی فکر نہ کریں۔ آپ نے افتاء پڑھنا چاہا تھا کہ آپ فقہ پڑھیں گے، تو آپ کو اپنے جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مفتی صاحب مل جائیں گے ایسے عالی استعداد جو پڑھا سکیں، تو آپ ان سے پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ آپ تفسیر پڑھنا چاہتے تھے تو کسی عالم سے تفسیر کے اسباق لے لیں، یا اور ادب وغیرہ پڑھنا چاہتے تھے تو ایسے علماء اپنی اپنی جگہوں پر ضرور مل جائیں گے، ان سے آپ استفادے کا سلسلہ جاری رکھیں، اور یقین رکھیں کہ کسی بھی فن میں مہارت کسی شعبے میں داخلے کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں، اپنا علمی سفر محنت کے ساتھ جاری رکھیں، اور اگر کہیں ملازمت کی تلاش تھی اور نہیں مل رہی ہے تو بھی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے طور پر مناسب انداز میں سبب اختیار کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ابھی اگر مدرسوں میں یا مسجدوں میں گویا آدمی کو کوئی جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں، اور اگر معاش کی شدید ضرورت ہے تو فکر معاش کے لیے 2-3 گھنٹے کا وقت نکال کر کچھ تجارت یا کمانے کا کوئی بھی حلال کمائی کا کوئی راستہ اختیار کر لیں، مگر اس میں زیادہ وقت نہ لگائیں، تھوڑا وقت لگا کر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے علمی سفر کو منقطع نہ کریں، اپنا علمی سفر جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے طلبہ کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو ابھی درمیان میں ہے۔ بہت سے مدرسوں میں 4 تک تعلیم ہے، اب ان کے سامنے مسئلہ ہے کہ 5 میں کہاں داخلہ لیں، کہیں 5 تک تعلیم ہے تو وہ 6 میں کہاں داخلہ لیں۔ اسی طرح سے دورے سے نیچے تک کے جو مدارس ہیں وہاں کی جماعتوں کے آخری جماعت کے طلبہ کے سامنے یہ مسئلہ اس سال کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ کہاں داخلہ لیں۔ ظاہر ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اور دیگر بہت سے بڑے مدارس نے اعلان کر دیا ہے کہ نئے داخلے نہیں ہوں گے، لہذا ایسے طلبہ خود ایک مشکل کا شکار ہیں۔ ان سے بھی میری درخواست ہے کہ ہمت کر کے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیں، منقطع نہ کریں، علماء سے رابطہ کر کے اپنے علاقے میں اپنی بستیوں میں ان سے اپنی تعلیم کے سفر کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، اپنے اساتذہ سے رابطہ کر کے مشورہ کر کے، اور یہ بالکل نہ فیصلہ کریں کہ بس اب ہمیں تعلیم چھوڑ دینی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے جب منتخب کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر کے ہمیں دکھانا ہے۔ ہم نے آسان حالات میں بہت پڑھ لیا ہے، اللہ مشکلات کو دور فرما دے، لیکن اگر
کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمت ہارنا یہ غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندوں کو آزماتے بھی ہیں، بے شک ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے، لیکن بہرحال جو حالات آئے ہیں ان میں ہمت کے ساتھ ہی حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کل ملا کر یہی کہنا ہے۔ اسی طرح حفظ کے طلبہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت حفظ قرآن کو چھوڑنے کی بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے حفظ کو اپنے یہاں اپنے بستی کے یا مدرسے کے اساتذہ کے ذریعے جاری رکھنے کی کوشش کریں اور اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہ ہونے دیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر دینی تعلیم میں ایک تھوڑی سی تعداد آتی ہے مسلمانوں کے بچوں کی، اس کا تناسب گھٹنا نہیں چاہیے۔ ان حالات میں ہمت سے کام لیں گے، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور رکاوٹیں دور ہو کر آسانیاں واپس ملیں گی انشاءاللہ۔